ایبٹ آباد کمیشن 2 مئی کی ریڈ کے حوالے سے اس کا آج بھی اجلاس تھا اور سیاسی رہنماؤں سے، جس میں عوامی نیشنل پارٹی اور تحریک انصاف کے لیڈران تھے، آج ان سے انہوں نے انٹریکشن کیا. اس میں کیا باتیں ہوئیں اور کیا چیز اس میں سے نکل کر سامنے آ سکتی ہے، اس کے اوپر آج کے پروگرام میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں مہمان شخصیت ہے حامد خان صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. حامد خان صاحب، کیا بات ہوئی آج آپ کی کمیشن کے اراکین سے؟ جی، آج 3 پارٹیوں کی نمائندگی تھی وہاں پر. اس میں اسفندیار ولی خان تو خود موجود تھے ایز ہیڈ آف دی پارٹی، کو ان کے ساتھ افراسیاب کھٹک صاحب بھی تھے ان کو اسسٹ کرنے کے لیے، اور جماعت اسلامی کی طرف سے پروفیسر خورشید احمد صاحب آئے تھے، اور میں نے اپنی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کی. اس میں جو بنیادی بات جو ایبٹ آباد کمیشن کے چیئرمین ہیں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب، اس نے یہ کہی کہ ہم چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی سے ان پٹ لی جائے، اور جو پولیٹیکل پارٹیز کا اس حوالے سے کہ 2 مئی کو کیا ہوا، اس کے کیا اثرات ہیں، اس کا کیا پس منظر ہے، ان سے بھی ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو انرچ کرنا چاہتے ہیں. آپ کی کیا ان پٹ تھی؟ تو میرے نزدیک آج کافی اچھی وہاں بات چیت ہوئی، اور میں یہ کہوں گا کہ پروفیسر خورشید صاحب نے بہت اچھی چند ایک سوالات اٹھائے تھے وہاں پر، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قوم ابھی تک پریشان ہے کہ کیا واقعہ ہی جس جگہ کہا گیا ہے اسامہ بن لادن پائے گئے تھے اور اسامہ بن لادن کو وہاں پر ہلاک کیا گیا، کیا یہ درست ہے؟ کیونکہ قوم ابھی تک اس بات سے اتفاق نہیں کرتی. تو کیا جواب تھا کمیشن کا؟ تو وہ تو کہا کہ ہم اسی چیز کو ہم تحقیق کر رہے ہیں اس چیز کی. دے آر ناٹ شیور کہ اسامہ وہاں تھے یا نہیں تھے. ہاں، نہیں، ابھی تک وہ تو اپنی فائنڈنگ میں. آج جو مینلی دیکھا گیا کہ انہوں نے اپنی طرف سے بہت کم کوئی کامنٹس دیے ہیں، صرف انیشیل انہوں نے ہمیں ایک سن رہے ہیں، بتا نہیں رہے. ہاں، انہوں نے کہا جی کہ ہم تو سننا چاہتے ہیں آپ کا ویو پوائنٹ، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے اوپر. تو اور پھر اس کے میں انہوں نے کافی ساری اور بھی باتیں جو کہیں، اس میں یہ تھا کہ کیوں ملبہ اٹھانے دیا گیا اس ہیلی کاپٹر کا جو کہ گرا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 15 منٹ کے اندر حکومت مانتی ہے، بلکہ اب رحمان ملک صاحب نے کہیں اپنا انٹرویو میں کہا کہ آپریشن کے 15 منٹ شروع ہونے کے بعد ہم پوری طرح سے مطلع تھے کہ یہ ہو رہا ہے، اور اس کے باوجود کیوں حکومت جو ہے وہ اس میں ایکشن میں نہیں آئی. پھر اس کے بعد اب ہمارے جو سفیر واجد شمس الحسن کے انٹرویوز ہیں وہ تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں پہلے سے معلوم تھا، اور پاکستان اور امریکہ نے ایک ہمارا تعاون تھا انٹیلیجنس کے لیول کے اوپر، اور ہماری ایجنسی کو بھی معلوم تھا. ان کا کلیم یہی ہے، اور یہ درست لگتا ہے آپ کو؟ یہ درست لگتا ہے کہ کیونکہ 3 مئی کو واشنگٹن پوسٹ میں زرداری صاحب کے نام سے ایک آرٹیکل چھپا ہے جس میں انہوں نے ساری چیز کو اپنایا ہے اور اس کو خوش آئند کہا ہے. تو بعد میں تو انہوں نے اپنے بیانات بدل لیے، پیپلز پارٹی نے یا حکومتی جماعت نے اپنے بیانات بدلے، لیکن 5 سے 6 ہزار پاکستانی فوجی جوان اور افسر شہید ہوئے ہیں 9/11 کے بعد. ہم انڈیا سے جو ہمارا روایتی ایک حریف رہا ہے، 60-65 سال کی ہماری ہسٹری ہے، دونوں جنگوں میں اتنے فوجی شہید نہیں کروائے جتنے ہم نے اب شہید کروا لیے. یہ کیا پالیسی ہے؟ اور ہم ابھی کہہ رہے ہیں پاکستان کا مفاد. یہ پاکستان کا مفاد 26 یہ صرف مفاد حکومتوں کا مفاد رہا ہے، یہ ملٹری ڈکٹیٹرز کا مفاد رہا ہے، یا ان کے جو تواتر میں حکومتیں آئی ہیں ان کا مفاد رہا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیے گا کہ ایک شخص نے اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے، جس حکومت پر اس نے غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر قبضہ کیا تھا 1999 میں، اس کو دوام دینے کے لیے اس نے امریکہ کے ساتھ اس قدر پاکستان مخالف ایک ڈیل کی، جس کے نتیجے میں آج ہم 10 سال کی ایک جنگ میں ملوث ہیں، جو کہ ہماری جنگ نہیں ہے، جو کہ ہمارے لیکن ایک موقع تھا 2008 کے بعد، آپ اسے ایڈجسٹ کر سکتے تھے، فائن ٹیون کر سکتے تھے، لیکن ہم نے کیا نہیں. اب نیٹو کا حملہ ہو گیا، مہمند میں فوجی شہید ہو گئے ہیں، فوجی ریئیکشن آیا ہے، تو پھر ہم نے انوائس کانفرنس بھی بلا لی ہے، میمو کا پریشر بہت زیادہ ہے، تو ہم نے کہا سارا کچھ اب کر لو. پہلے نہیں ہمیں یاد آیا. پہلے اس لیے نہیں کہ جو حکومت بعد میں بنی ہے 2008 میں بنی ہے، وہ حکومت بھی تو پہلی حکومت کا تواتر ہے. اس میں کیا بنیاد ہے اس حکومت کی؟ اس کو لایا گیا کس طرح سے لایا گیا؟ وہ این آر او کے ذریعے لایا گیا. این آر او میں کن کا اس میں گارنٹیز شامل ہیں؟ کس نے گارنٹی دی تھی کہ اگر حکومت جمہوری حکومت بنے گی پیپلز پارٹی کی تو وہ حکومت کو کون گارنٹی کرے گا؟ کون یقین دلائے گا کہ مشرف اور یہ پیپلز پارٹی کی حکومت اکٹھے چلے گی؟ یہ ساری باتیں این آر او میں طے ہوئی تھی، این آر او اس کے بنیاد پر بنا تھا. اس لیے اس کہنا کہ یہ حکومت مشرف کا تواتر نہیں ہے،
وہ غلط بات ہوگی. یہ بالکل وہی انڈرسٹینڈنگ پہ چل رہی ہے جو کہ 2001 سے چل رہی ہے امریکہ کے ساتھ, اور وہی ڈرون حملے جو پہلے ہوتے تھے زیادہ تعداد میں ہونے لگ گئے ہیں. اسی طرح سے جتنی وار آن ٹیرر میں جس طرح پاکستان کو ملایا گیا, جس طرح اس میں شمولیت کی گئی, انوالو کیا گیا, پاکستان مسلسل اس میں انوالو ہے. اس میں نہ صرف ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے, اسی طرح ہماری فوجی اور عسکری لیڈرشپ. نہیں تو دونوں طرف سے لوگوں کا شکوہ میرے خیال ہے بڑا جائز شکوہ ہے, اور سخت لفظوں میں کرنا چاہیے کہ 40,000 بندہ اگر مروانے کے بعد آپ اسے قومی مفاد کہتے ہیں تو پھر کچھ خوف خدا کے. ہماری حکومتیں جو ہیں اور ہمارے جو سربراہ ہیں, جو ہمارے رولرز ہیں, ان کی کوئی حدود و قیود نہیں ہے, کیونکہ یہ غیر ملکی طاقتوں کی طرف سے اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے دیکھتے ہیں. بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سے ہمارے حکمران یہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان میں یعنی اسلام آباد کو جو رستہ ہے وہ کوئی لاہور یا کراچی یا پشاور کے ذریعے الیکشن کے ذریعے نہیں, بلکہ وہ واشنگٹن اور لندن کی طرف سے ہو کے آتا ہے. یہ ہمارے بڑے بڑے جو ہمارے سیاستدانوں نے یہ بات کہی ہے کہ صاحب جب تک کہ امریکہ نہ چاہے تو ہم یہاں حکومت نہیں بنا سکتے. تو اس لیے جن لوگوں کا قبلہ ہی واشنگٹن اور لندن بن جاتا ہے, ان سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ نیشنل انٹرسٹ کو گارڈ کریں گے؟ ان کے کوئی حدود و قیود ہوں گے, ان کی کوئی لائن ڈرا کریں گے جہاں سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتے. یہ میمو اسکینڈل جو بھی ہے بہرحال سپریم کورٹ میں پینڈنگ میٹر ہے, لیکن جس چیز کی غمازی کرتا ہے وہ اس چیز کی کہ یہ جو ہے اپنے ہر اندرونی معاملات کے لیے دوسری طرف دیکھتے ہیں, واشنگٹن کی طرف دیکھتے ہیں, امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں.